وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الانفطار. یہ 30واں پارہ کی 5ویں صورت ہے. 30واں پارہ کی جو ہے نا 5ویں جو صورت ہے سورۃ الانفطار، اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے اس صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی مسلمان اپنی آنکھوں سے جنت، اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہے تو کون سی صورت پڑھے؟ سورۃ الانفطار پڑھے. اب اگر کوئی اپنی آنکھوں سے، مطلب دل کی آنکھوں سے اگر کوئی قیامت دیکھنا چاہتا ہے تو جو ہے نا سورۃ الانفطار کی وہ تلاوت کرے، کیونکہ اس میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے. اس صورت میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے. سب سے پہلی جو بات ہے کہ اذا السماء انفطرت، اذا عربی زبان میں کنفرم کوئی چیز ہونے والی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. موت کنفرم ہے نا، اللہ نے کہا کہ اذا جاء احدکم الموت، موت کے ساتھ اللہ نے اذا کا استعمال کیا، یعنی کہ یہاں اذا کنفرم کوئی چیز ہونے والی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گی. یہ کب؟ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت آسمان پھٹے گی. کیوں پھٹے گی؟ کیوں پھٹے گی آسمان؟ مفسرین نے کہا کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا. تو وہی جو ہے نا اذا السماء انفطرت، اللہ کے ڈر سے آسمان جو ہے نا پھٹ جائے گا. کس طرح ہوگا آسمان؟ جس طرح لکوڈ جو ہوتا ہے، جو تیل جو ہوتا ہے، تیل کے نیچے جو چھتا جو ہوتا ہے نا، وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، جو چھتا ہوتا ہے نا اس طرح جو ہے نا آسمان ہو جائے گا اللہ کے ڈر سے. پھر اس کے بعد وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب کواکب کا مطلب ستارے، انتصرت گر جائیں گے. جب قیامت قائم ہوگی تو یہ ستارے جو ہے نا گر جائیں گے. جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ پہلی سور پھونکنے سے پہلے لوگ کہاں ہوں گے؟ بازار میں ہوں گے. تو ایسے وقت جو ہے نا آسمان سے ستارے جو ہے نا گر جائیں گے اور سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے کی روشنی ختم ہو جائے گی. سورج جو ہے نا اس وقت جو ہے نا، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ ستارے بھی جو ہے نا گر جائیں گے، ان کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، معلوم ہے کہ قیامت کے قریب سمندر کیا ہو جائے گا؟ جل جائے گا. لیکن اس کی 3 قسم ہیں. سب سے پہلے دنیا میں جہاں بھی پانی ہے پورے پانی کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کریں گے. پھر اس کے بعد پورا پانی کو اللہ تعالیٰ آگ لگائیں گے، پورے پانی جو ہے نا آگ سے بھڑکے گا. تیسرا اسٹیپ کیا ہو جائے گا؟ پورے پانی جو ہے نا ختم ہو جائے گا. پہلا اللہ تعالیٰ پورے پانی کو جمع کریں گے، پھر اس میں آگ لگائیں گے، پھر تیسرا اسٹیپ پورا پانی دنیا سے ختم ہو جائے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر جو ہے نا بھڑکنے لگے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، لوگ قبر سے جو ہے نا نکل کر جو ہے نا باہر آئیں گے. یعنی کہ یہاں جیسا کہ معلوم ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس وقت بس لوگ جو ہے نا قبر سے نکل کر آئیں گے. جبکہ ہم جو ہے نا سڑ گل جاتے ہیں، معلوم ہو جائے کہ ہم پورے جسم جو ہے نا سڑ گل جاتی ہے، کیسے نکل کر آئیں گے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے پہلے آسمان سے بارش آئے گی. بارش کے پانی ہماری جو ریڑھ کی جو ہڈی ہے نا اس کے اوپر گرے گی. پھر جو ہے نا جس طرح پودا نکلتا ہے زمین سے اس طرح ہمارا جسم جو ہے نا پورا گوشت ہڈی سب بنتے رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ جو ہے نا قبر سے نکل کر واپس آئیں گے. اس کے بعد عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جب قبر سے نکل کر ہم باہر آئیں گے وہاں ہم کو 3 چیزیں بتائی جائیں گی. کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. ایک، ہم جو نیک عمل کریں وہ بھی ہم دیکھیں گے، ہم جو برا عمل کریں وہ بھی دیکھیں گے. ایک اور کیا ہے؟ ہمارا جو صدقہ جاریہ،
ہم نے کبھی مسجد بنا ہے، ہمارے انتقال کے بعد جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہم کو ملتا رہے گا. جب ہم قبر سے نکل کر واپس آئیں گے ہمارے نام اعمال میں ہمارا وہ ثواب بھی لکھا رہے گا. آپ نے مسجد میں قرآن رکھ دیا، کل ہمارا انتقال ہو گیا، ہماری موت ہو گئی، تو اس کے بعد مرنے کے بعد جب ہم حشر کے میدان میں آئیں گے وہاں لکھا رہے گا کہ آپ نے قرآن رکھا تھا. لوگ جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یعنی کہ صدقے جاریہ کو ہر مسلمان کو جو ہے نا کرتے رہنا چاہیے. وہاں حشر کے میدان میں ہمارے اعمال ہم کو بتایا جائے گا. یہاں تک جو ہے نا قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یا ایھا الانسان، اے لوگو، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو دھوکے میں رکھا ہے، مجھے اور آپ کو تمام کو کس چیز میں دھوکے میں رکھا ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ستورک المرخا، ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں، ہم اور بھی گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دیکھتا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا ہے، اس وجہ سے ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو دھوکے میں رکھا ہے. گناہ کیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیا، ہم پھر گناہ کرتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جبکہ بنو اسرائیل میں آپ دیکھیں گے وہاں کوئی گناہ کرتا، صبح میں دروازے میں ان کا گناہ لکھا رہتا، زید نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا. صبح میں بنو اسرائیل میں ایسا تھا کہ جب انسان صبح میں اٹھتا دروازے میں لکھا رہتا کہ اس کا گناہ کیا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی کہ انسان کبھی یہ مت سمجھے میں گناہ کرتا ہوں اللہ مجھے نہیں پکڑتا ہے، یہ دھوکہ ہے. میں سود کماتا ہوں پھر بھی میرا مال میں زیادتی ہوتی ہے، یہ دھوکہ ہے. میں جھوٹ بولتا ہوں پھر بھی میری زندگی میں صحت ہے، سب کچھ ہے، یہ دھوکہ ہے. اللہ کی پکڑ. فرعون موسیٰ علیہ السلام جب اس کے بعد دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد فرعون کتنے سال زندہ رہا؟ 40 سال تک. موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا فرعون کو 40 سال تک دین کی دعوت دی. اس کے بعد اللہ نے فَأَخَذَهُ، پھر اس کے بعد اللہ نے سمندر میں اس کو پھینک دیا. یعنی کہ انسان کبھی یہ مت سمجھے میں گناہ کرتا ہوں اللہ مجھے نہیں پکڑتا ہے. فوری انسان جو ہے نا ہر گناہ کے بعد توبہ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نعمت کا یہ ذکر کرتے ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، فسواک مطلب دونوں ہاتھ سیدھا ہے. اگر ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا تو کیسا لگتا ہے انسان؟ عیب نظر آتا نا. فسواک، ہر چیز اللہ نے صحیح پیدا کیا. فعدلک، اچھی خوبصورت انداز میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا بھی ہم شکر بجا لانا چاہیے. اس کے بعد فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ جیسا چاہے فیس دے سکتا ہے. جیسا کہ ہم بولتے ہیں چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے یہ ان کے ماموں کی طرح ہے، یہ ان کے نانا کی طرح ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، بچے کی صورت جو ہے نا کبھی باپ سے ملتی ہے، کبھی ماں سے ملتی ہے، کبھی دادا سے ملتی ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ کس نے کیا؟ اللہ ہی نے کیا. دوسری جو بات ہے، بعض لوگ گورے ہوتے ہیں، بعض لوگ کالے ہوتے ہیں، بعض لوگ گڈے. فی ای، اللہ جیسا چاہے پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ تو کالا ہے، تو گورا ہے، تو گڈا ہے، ایسا ہم نہیں بولنا چاہیے. لیکن اس صورت میں دھمکی بھی ہے. اس صورت میں دھمکی بھی مفسرین نے کہا، جیسا کہ مجاہد رحمہ اللہ جو عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ اس صورت میں، اس آیت میں فی ای صورت ما شاء رکبک کی دھمکی بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو جانوروں کی شکل بھی دے سکتا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بندر کی شکل بھی دے سکتا ہے. کن کو اللہ نے بندر بنا دیا؟ کون سی قوم؟ بنو اسرائیل. کون سی قوم؟ بنو اسرائیل. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. اسی وجہ سے انسان جو نا گناہوں سے رک جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ کافر جو ہے نا قیامت کا انکار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہمارے پاس فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہر انسان کے پاس کتنے فرشتے ہیں؟ 4 فرشتے ہیں. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، ہمارے پیچھے اور ہمارے آگے 2 فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور کرامن کاتبین، جو ہمارے نام اعمال، ہمارے نیکی اور برائی لکھتے ہیں. 2 فرشتے ہماری نیکی اور برائی لکھتے ہیں اور 2 فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. یعنی کہ ہر انسان کے پاس 4 فرشتے ہوتے ہیں. کب تک ہوتے ہیں؟ جب تک اس کی موت نہ آئے. جب ملک الموت آتے ہیں یہ فرشتے وہاں سے چل جاتے ہیں. موت تک فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا فرشتے وہاں سے چل جاتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. یہاں ایک بات مفسرین ذکر کرتے ہیں، ہر انسان کے پاس کیا ہے؟
کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں. انسان کو شرم آنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کون ہے؟ فرشتے ہیں. فرشتے دیکھتے ہیں تو انسان کو شرم آنا چاہیے کہ فرشتے ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، میں گناہ نہیں کروں. کم از کم یہ سوچ کر تبھی انسان جو ہے نا گناہوں سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کرامن کاتبین، یہ کرامن کاتبین جو ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں. میں بولتا ہوں کہ پانی لے کر آؤ، وہ بھی لکھتے ہیں نام اعمال میں. ہم جو کام، اٹھو بیٹھو، ہر چیز جو ہے نا کرامن کاتبین لکھتے ہیں، ہر چیز لکھتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کام کرتے ہو وہ جانتے ہیں. وہ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین جو ہے نا 3 کام لکھتے ہیں. ایک ہم جو بولتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. ایک اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جو ارادہ کرتے ہیں دل میں وہ بھی لکھتے ہیں. زبان سے جو نہیں بولتے، دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ فلم دیکھوں گا، وہ بھی لکھتے ہیں. میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ جو میں پیسہ رہے تو مسجد بنوں گا، دل میں جو ارادہ ہے کرامن کاتبین وہ بھی لکھتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنۃ کاملہ. ایک انسان دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں نیکی کروں گا، لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی، اسے پیسہ نہیں ہوا، کچھ مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے مکمل اس نیکی کا ثواب لکھیں گے. یعنی کہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں کرامن کاتبین وہ بھی جو ہے نا لکھتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو سوچیں وہ بھی اچھا سوچیں. ہمارے بھائی کے بارے میں، جو ہمارا دشمن ہے اس کے بارے میں بھی اچھا سوچیں. چاہے آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو، کوئی بھی ہو، ہم جو ہے نا سامنے والے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ کرامن کاتبین کو کیا سوچتے ہیں وہ بھی معلوم ہے. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یعلمون ما تفعلون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. نیک لوگ کون ہیں؟ توحید پرست، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے اور واجب زکوٰۃ ادا کرنے والے اور استطاعت کے بعد حج کرنے والے. کئی لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن پھر بھی حج نہیں کرتے. واجب ہے. جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے، حج کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 5 لاکھ 6 لاکھ. اگر آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ تو آپ پر حج واجب ہے. 5-6 لاکھ آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے تو آپ پر حج واجب ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان استطاعت کے بعد حج نہیں کرے گا تو مسلمان یہود و نصارہ کی طرح ہے. وہ مسلمان یہود و نصارہ کی طرح ہے. حج واجب ہے. یعنی کہ نیک مسلمان کون ہے؟ نیک انسان کون ہے؟ حج کرے گا، روزہ رکھے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ بے شک نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے. 4 قسم کی نعمت ہے نیک لوگوں کو. ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دیں گے، مال میں برکت، صحت میں برکت، سب کچھ دیں گے. پھر قبر میں کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ جنت کی کھڑکی اللہ تعالیٰ قبر میں کھول دیں گے. حشر میں نیک لوگوں کو کیا نعمت ہے؟ تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، ایسے وقت اللہ تعالیٰ مخصوص قسم کا سایہ نصیب کرے گا. پھر حشر کے بعد کہاں ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا 4 قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر اس کے بعد وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک جو برا انسان ہے، کافر ہے، وہ تو جو ہے نا جہنم میں ہوگا. اس دنیا میں بھی اس کے لیے تکلیف ہے، آزمائش ہوگی. قبر میں بھی نعوذ باللہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. پھر اس کے بعد حشر میں نعوذ باللہ پسینے میں ڈوبا رہے گا، پھر نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ جب جنت والی آیت سے گزرے تو ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل. جب جہنم والی آیت سے گزرے تو ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. عربی نہیں آتی تو کیا کریں گے؟ آپ کو کم از کم اتنا تو معلوم ہے، جب امام پڑھتے ہیں کہ مثل الجنت التی، جنت کا لفظ آتا ہے، ہاں تو کم از کم پڑھو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، نسألک الجنت الفردوس. فرض میں نہیں، نفل نماز میں. نفل نماز میں تہجد کی نماز ہو، سنت کی نماز ہو، کہیں کون سی بھی نماز ہو، نفل نماز میں اگر آپ سنتے ہیں یعنی تو آپ خود پڑھتے ہیں اعوذ بک من النار، نار کا لفظ آتا ہے قرآن میں، آپ بولو کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. یعنی کہ جنت کا لفظ معلوم ہے، نار کا لفظ معلوم ہے، جہیم کا لفظ معلوم ہے، سعیر کا لفظ معلوم ہے. جب اس طرح کے الفاظ آپ سنتے ہیں تو اسی وقت جو ہے نا جنت ہے تو جنت مانگنا چاہیے، جہنم ہے تو جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلونہا یوم الدین، یہ کافر کل قیامت کی جہنم میں داخل ہوگا. وما ہم عنہا بغائبین، یہ 1 گھنٹے کے لیے بھی جو ہے نا کافر جہنم سے باہر نہیں آئے گا. یہ 1 گھنٹے کے لیے. وما ہم عنہا بغائبین. آج ہمارے پاس کئی گھنٹے ہمارے پاس یہ جہنم سے بچنے کے لیے. کل نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ 1 گھنٹے کے لیے بھی جو ہے نا اسے جہنم سے باہر نہیں کریں گے. آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم ایسا عمل کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت دے دیں.
بلکہ ایک بات بتاؤں، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود جنت پہ جانے کا ایک راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ بس آپ کبھی کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں دروس چلتا ہے، اس کا اہتمام کرو، نہیں ہو سکتا یوٹیوب میں بیان سنو علماء کے، یہ بھی دین کا علم حاصل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا، یعنی کہ جیسا ہو سکے ایک مسلمان جب دین کا علم حاصل کرے گا اللہ تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کوئی بڑی چیز ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وما ادراک، آپ کو کیا معلوم؟ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ وما ادراک، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں جہنم کا فیصلہ کرے ہم جا کر نہیں بچا سکتے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم جو ہے نا اپنے پاور کے حساب سے جو ہے نا کوئی مال ہڑپ لیتے ہیں، کسی کو بچا لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہاں کسی کا نہیں چلے گا رب کے علاوہ۔ والامر یومئذ للہ، اس دن کس کی حکومت چلے گی؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت چلے گی۔ یعنی کہ سورہ انفطار ایک عظیم سورت ہے، اس سورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر ذکر کرتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان پھٹے گا، کیوں؟ اللہ کے ڈر سے جو ہے نا آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جو ہے نا زمین پہ گر جائیں گے اور یہ سمندر پورے جو ہے نا آگ لگ جائے گی اس میں، پھر لوگ قبر سے اٹھیں گے، پھر ان کو ان کے نام اعمال ان کو بتایا جائے گا، یہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ یہاں قبر کا جب ذکر آتا ہے تو مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں کہ کم از کم جس طرح ہم دن میں 3 وقت کھاتے ہیں، کم از کم یہ ایک مرتبہ قبر کی زیارت کریں، ہر دن ایک مسلمان جو ہے نا قبر کی زیارت کرے، یہ سنت ہے۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ، تم قبر کی زیارت کرو کیونکہ ایک نہ ایک دن ہر مسلمان کو اس دنیا سے جانا ہے، تو یہ قبر کی زیارت ہر مسلمان کرے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، کل ہمارے نام اعمال ہم کو بتایا جائے گا۔ مفسرین نے کہا کہ آج بیٹھو آپ نے کیا کیا گناہ کیا ہے، تمام گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اسی دنیا میں جو اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے سے پہلے تم خود اس دنیا میں اپنا حساب و کتاب لے لو، یعنی کہ اپنے گناہوں کو انسان یاد کر کے جو ہے نا رونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 سے یہ فرماتی ہیں ہم کو کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں اللہ ہم کو سزا نہیں دیتا ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کو سزا نہیں دیتے ہیں، سود کماتے ہیں پھر بھی جو ہے نا بزنس ہوتا ہے، پھر مال زیادہ دکھتا ہے، یہ سب دھوکہ ہے جو شیطان کا فریب ہے، جو انسان کو جو ہے نا بھڑکانا چاہتا ہے۔ تو انسان جو ہے نا اس دھوکے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مال نعمت ہے، دولت نعمت ہے، ہاں اس سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جو بچہ کبھی باپ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی دادا کی شکل میں، یہ بھی اللہ ہی جو ہے نا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے پاس 4 فرشتے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، 4 فرشتے، یہ ایک عام میں اور پیچھے اور سامنے ہوتا ہے، اور کرامن کاتبین جو ہے نا ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں۔ اور جب کرامن کاتبین ہمارے سامنے ہی تو مفسرین نے فرمایا کہ گناہ کرنے میں شرم آنا چاہیے، کیونکہ کرامن کاتبین جو ہے نا ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ بھی جو ہے نا کرامن کاتبین جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، ان کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اچھا رکھے گا، قبر میں بھی اچھا رکھے گا، حشر میں بھی، اور جو ہے نا جنت میں داخلہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں بھی تمہارا کام نہیں آؤں گا۔ ہاں سفارش کا مسئلہ دوسرا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو دولت دے یا نہ دیں، وراثت میں پراپرٹی دے یا نہ دے، توحید تو دیا کریں، تاکہ یہی وہ توحید ہے جو مجھے اور آپ کو تمام کو جہنم سے بچائے گی۔
اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توحید پر قائم رکھ اور میرے بچوں کو بھی توحید پر قائم رکھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔